بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی لڑکی کی ہے جو زبردستی محبت کے حصول کے لیے کوشاں تھی۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ کہانی اس لڑکی کی زبانی۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس کو معاشرے میں امیر طبقہ یا پھر ماڈرن کلاس کہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے آگے پیچھے پیسوں کی فراوانی ہی دیکھی، کسی دکھ یا غم کا کوئی تصور نہ تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر طرف آرام اور عیش و عشرت میں زندگی میں شامل تھا۔ میں اپنی ممی اور ڈیڈی کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے مجھ پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی۔ میری ہر فرمائش منٹوں میں پوری کی جاتی تھی، اس لیے میں اپنے آپ کو ہمیشہ اوروں سے الگ اور منفرد سمجھتی تھی۔ میرے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی ہمدردی کے جذبات نہیں تھے۔ میں ہر کسی کو اپنا غلام سمجھتی تھی۔ مزید یہ کہ اللہ نے مجھے حسن بے پناہ دیا تھا جس کا مجھے بے حد غرور تھا۔ کالج میں بھی میری انہی لڑکیوں سے دوستی تھی جو میرے جیسے امیر اور ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور کالج میں صرف ٹائم پاس کرنے جاتی تھی کیونکہ میری نظر میں کالج پڑھنے کی نہیں سیر و تفریح کی جگہ تھی، اور غریب لڑکوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ پھر ایک دن ہمارے کالج میں ایک لڑکا آیا، مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا۔ میرا خیال تھا وہ میرے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی جبکہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ میرے حسن سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہتا تھا۔ مجھے اس کی اسی عادت نے دیوانہ بنا دیا تھا، اور اس کو پانا اور حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ میں نے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری ہر بات کا جواب ہو یا ہاں میں دیتا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کہنے کو اور کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنی جانب سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس لڑکے کا نام ارمان ہے۔ اس کا باپ احمد کسی چھوٹی سی کمپنی میں کلرک ہے۔ ارمان کی 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں۔ وہ کالج کے بعد شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے اور آج کل پارٹ ٹائم نوکری کی تلاش میں ہے۔ میں نے اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مالی طور پر فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچا۔ میں اسے اپنے پیسوں سے خریدنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ڈیڈی سے اس کی نوکری کی بات کی۔ ہمیشہ کی طرح میری یہ فرمائش بھی پوری کر دی گئی۔ دوسرے ہی دن میں اسے یہ خوشخبری سنانے پہنچی۔ یہ خبر سنتے ہی اس نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی بڑی کمپنی سے میرے لیے نوکری کی آفر لے کر آئیں گی اور میری اتنی بڑی مشکل اتنی آسانی سے حل کر دیں گی۔ اس کے بعد اس نے میری عزت کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے جب بھی بات کرتا نگاہیں جھکا کر کرتا۔ ان سب چیزوں کے بعد تو مجھے اپنی جیت اور منزل بہت قریب دکھائی دینے لگی تھی۔ میں تو اس کے پیار میں پاگل ہوئے جا رہی تھی، مگر اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں صرف اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے احسان تلے دب جائے کہ میرے اظہار محبت کرنے پر وہ انکار نہ کر سکے۔ ایک دن میں اس سے ملنے جب آفس پہنچی تو مینیجر نے مجھے بتایا کہ کل ارمان صاحب کی شادی تھی، اس لیے وہ چھٹیوں پر ہے۔ یہ خبر تو میرے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہ تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ یہ بات میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی، اور میری حالت کسی دیوانے سے کم نہ تھی۔ اس کو پانا میرا جنون بن چکا تھا۔ میں کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ اب پیچھے پلٹنا میرے لیے تو ناممکن تھا۔ میں فوری طور پر اس کی بیوی سے مل کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے جو ارمان نے اسے اپنا شریک حیات بنایا ہے۔ یہی سوچ کے ایک دن میں بغیر بتائے اچانک ان کے گھر پہنچ گئی۔ وہ بہت ہی چھوٹا سا گھر تھا۔ ارمان نے اپنی بیوی سے ملوایا۔ اس کا نام نسرین تھا اور وہ ارمان کے چچا زاد کزن کی بیٹی تھی۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی۔ میں نے اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں دیکھی کہ وہ ارمان جیسے خوبصورت انسان کی بیوی کہلائے۔ ارمان اور اس کی بیوی مجھ سے نہایت ہی محبت سے ملے، لیکن ان کے گھر میں میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے اس وقت نسرین سے بے انتہا نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اسی لیے ارمان کے لاکھ روکنے پر بھی میں بغیر کچھ کھائے پیے اس کے گھر سے چلی آئی۔ راستے بھر میں ارمان اور نسرین کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ دونوں جتنا میرے تصور میں آتے، میرے اندر ان کے لیے نفرت اتنی ہی بڑھ جاتی۔ ارمان کے ساتھ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی دوران میری نظر اچانک سڑک پر لگے سائن بورڈ پر پڑی، جس پر بڑے بڑے حروف میں درج تھا کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل صرف میرے پاس ہے۔ میں نے وہیں گاڑی روک دی
اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے کمرے کے کونے میں کالے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت بیٹھی ہے جو شکل سے کافی ادھیڑ لگ رہی تھی۔ اس کے گلے میں بہت سے رنگوں کی موتیوں کی مالا پڑی ہوئی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کافی لوگ جمع تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کو کہا۔ میں نے تفصیل سے اسے اپنے اور ارمان کے بارے میں بتایا اور نسرین کے بارے میں، اور یہ بھی کہا کہ میں ارمان کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اس نے میری بات غور سے سنی اور دوسرے دن آنے کو کہا اور مجھے یقین دلایا کہ بہت جلد ارمان صرف تمہارا ہوگا۔ مجھے اس کی باتوں میں سچائی نظر آئی، اس لیے میں دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے بات کر کے یقین ہو چلا تھا کہ ارمان اب صرف میرا ہونے والا ہے۔ اس رات مجھے سکون سے نیند آئی۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر اس کے پاس پہنچ گئی۔ آج وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، پھر مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس نے مجھ سے ارمان اور اس کی بیوی کی ایک تصویر اور ایک جوڑا قمیض شلوار لانے کو کہا اور بتایا کہ یہ عمل کافی مشکل ہے، تکلیف دہ ہے۔ اگر تم یہ عمل کروانے پر راضی ہو جاؤ تو اگلے 6 مہینے بعد چاند کی 14ویں تاریخ کو 4 دن یہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں شہر سے دور جانا پڑے گا، ویران علاقے میں۔ اس عمل کو کرنے کی قیمت 1 لاکھ روپے ہوگی۔ اس عمل کے بعد ارمان کی زندگی صرف تمہارے لیے ہوگی۔ تمہیں منظور ہو تو اگلی بار اپنے ساتھ پیسے لیتی آنا۔ میرے لیے 1 لاکھ روپے کی تو کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن فکر مجھے اس بات کی تھی کہ 4 دن کے لیے میرے ڈیڈی سے میں کیا کہوں گی۔ اور دوسرا مسئلہ میرے لیے نسرین اور ارمان کی تصویر اور نسرین کا ایک جوڑا تھا جس کو حاصل کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا۔ اس لیے اس وقت میں خاموشی سے اس کی بات سن کر لوٹ آئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے میں اس عورت کے پاس دوبارہ واپس نہیں گئی، لیکن ارمان کو بھلانا میرے لیے ناممکن تھا۔ اپنی ہار کا سوچ کر اسے پانے کی تمنا میرے دل میں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی یاد تو میرے ذہن سے چپک کر رہ گئی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری دیوانگی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ خیر، وقت تو گزرنا تھا اور وہ گزرتا گیا۔ پھر 1 سال بعد ایک خبر نے میرے اندر ایک آگ سی بھڑکا دی کہ نسرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اب تو میں جلد از جلد نسرین کو ارمان کی زندگی سے نکال کر دور پھینکنا چاہتی تھی۔ میں اس کی بیٹی کے پیدائش کی مبارکباد دینے کے بہانے ان کے گھر گئی، ان سے شادی کی تصویریں دیکھنے کی فرمائش کی تو ارمان فوراً اپنی شادی کا البم نکال کر لے آیا۔ میں نے تصویر دیکھتے ہوئے بڑی چالاکی سے ان کی ایک تصویر نکال لی۔ پھر میں نے ارمان سے کہا کہ میں نسرین کے لیے اپنے درزی سے ایک سوٹ سلوا کر دینا چاہتی ہوں، اگر ہو سکے تو نسرین کا ایک سوٹ ناپ کے لیے دے دو۔ پہلے تو ارمان منع کرتا رہا، لیکن پھر میری ضد کے آگے وہ ہار مان گیا اور اس نے مجھے نسرین کا ایک سوٹ دے دیا۔ ان چیزوں کو لے کے میں فوراً اس عامل عورت کے پاس پہنچی۔ وہ مجھے دیکھ کر سمجھ گئی کہ میں کس لیے آئی ہوں۔ مجھے کہنے لگی، میں تو سمجھی تھی تم نے اپنا ارادہ ہی بدل لیا، کیونکہ اس بات کو کیے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جتنی جلد ہو سکے میرا یہ کام کر دو، اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر اس نے دوسرے دن 8 بجے کا وقت دیا۔ وہ رات میں نے کروٹیں لیتے ہوئے گزار دی۔ دوسرے دن میں ڈیڈی سے اپنی دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ پیسے وصول کرنے کے بعد اس نے کچھ سامان اکٹھا کیا اور ہم 2 آدمیوں کے ساتھ رات کو ہی روانہ ہو گئے۔ آبادی سے کافی دور آنے کے بعد اس نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ وہاں قریب ہی ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، شاید اس نے پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ پھر وہ دونوں آدمی کہیں چلے گئے اور ہم دونوں جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ جھونپڑی میں پہلے سے ہی مختصر سامان موجود تھا، جیسے چادر، مٹکا اور لالٹین۔ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا جیسے پہلے یہاں کوئی رہتا ہو۔ اس نے 12 بجے کے قریب آنکھیں بند کر کے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح 4 بجے تک وہ جانی کیا کیا پڑھتی رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک نوکیلا خنجر نکال کر اس تصویر کو جو اسے میں نے دی تھی بیچ سے کاٹ دیا، اور پھر ہم دونوں جھونپڑی میں ہی سو گئے۔ اگلے روز کافی دن چڑھنے کے بعد اٹھے تو وہی آدمی جو رات ہمارے ساتھ یہاں آئے تھے ہمارے لیے ناشتہ لے آئے۔ اس عورت نے سارا دن کوئی پڑھائی نہیں کی تھی۔ میرا سارا دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے بور گزر گیا۔ آج
دوسری رات بھی اس نے 12 بجے عمل شروع کر دیا اور نسرین کے کپڑوں پر کچھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ صبح 4 بجے عمل ختم کر کے ہم پھر سو گئے۔ ہمارے عمل کی تیسری رات تھی۔ اس نے اسی خنجر پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس خنجر کی نوک میری انگلی میں کھوپ دی۔ میرے حلق سے تو تکلیف کے باعث ایک زبردست چیخ نکلی۔ میری انگلی سے گرتا ہوا خون وہ ایک پیالے میں جمع کرتی رہی۔ جب پیالہ بھر گیا تب اس نے میری انگلی پر ایک کپڑا باندھ دیا۔ پھر اس نے نسرین کی قمیض میرے خون میں بھگو دی۔ 4 بجے عمل ختم کرنے کے بعد اس عورت نے خوشخبری سنائی کہ ہمارا عمل 3 دن میں ہی کامیاب ہو گیا ہے۔ ہمیں ابھی واپس جانا ہوگا اور اس قمیض کو کسی بھی قبر میں دفنانا ہوگا۔ ارمان صرف اور صرف تمہارا ہے۔ ہم 5 بجے کے قریب اس جگہ سے نکلے اور ایک قبرستان پہنچ کر نسرین کی قمیض ایک قبر میں دفن کر ہم واپس آ گئے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہوئی ہے۔ مجھے ساری دنیا آج اپنے قبضے میں محسوس ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کافی دیر پرسکون کی نیند لینے کے بعد میں بہت تر و تازہ اٹھی تھی اور تیار ہو کر ارمان کے آفس پہنچی تو پتا چلا کہ آج ارمان آفس نہیں آیا۔ پھر میں نے اپنی گاڑی کا رخ ارمان کے گھر کی طرف کر دیا۔ وہاں پہنچی تو کافی لوگ جمع تھے۔ میرے پوچھنے پر ایک آدمی نے بتایا کہ ارمان صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل رات ان کو زبردست دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس نے ہسپتال جاتے جاتے دم توڑ دیا۔ میں اسی شام اس عورت کے پاس پہنچی اور اسے یہ خوشخبری سنائی۔ اس عامل عورت نے بتایا تھا کہ اب تھوڑے ہی دن بعد ارمان تمہارے پاس خود چل کر آئے گا۔ اس عورت کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ ارمان واقعی میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب وہ بھی میری طرح مجھ سے ملنے کو بے چین رہتا۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے وہ میری منتیں کرنے لگا۔ میں تو کب سے ہی انتظار میں تھی۔ سو ہماری شادی ہو گئی، لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ لوگ مجھے بھی بے اولادی کا طعنہ دیتے ہیں اور میرے پیچھے باتیں بناتے ہیں۔ میں نے اولاد کے لیے کتنی دعائیں اور منتیں مانگی، تب جا کر اللہ نے 5 سال بعد مجھے بیٹے سے نوازا، لیکن بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ مجھے اپاہج بنا دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے پورے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق میں بالکل نارمل ہوں اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس میرا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ آج میرا بیٹا پورے 25 سال کا ہو چکا ہے اور میں گورنمنٹ ہسپتال کے ایک کونے میں پڑی ہوں۔ اتنے سالوں کے بعد بھی میرے جسم نے آج تک کوئی حرکت نہیں کی ہے۔ اب تو لیٹے لیٹے میری کمر گلنے اور سڑنے لگی ہے۔ یہ بیماری میرے گناہوں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا ہے اور ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جو ہمیشہ دوسروں کا برا چاہتے ہیں۔ میرے شوہر اور میرے بیٹے نے تو برسوں سے میری کوئی خبر نہیں لی، کیونکہ وہ بھی اوروں کی طرح مجھ سے گھین کھاتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار نسرین کی بیٹی آ کر مجھے دیکھ لیتی ہے۔ بہت اچھی لڑکی ہے، ظاہر ہے اس کی رگوں میں ایک اچھی اور نیک عورت کا خون گردش کر رہا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے سے بھی کوئی شکایت نہیں، کیونکہ اس کی رگوں میں میرا ہی خود غرض خون دوڑ رہا ہے۔ میں نے اپنی یہ کہانی ایک نرس کو سنائی اور اس سے وعدہ لیا کہ تم یہ کہانی دوسروں تک ضرور پہنچاؤں گی تاکہ لوگ اس سے عبرت لیں اور کبھی بھی محبت کو زبردستی یا جبرا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود و قیود کو پار نہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کردہ گناہوں کی تو بہت معافی مانگتی ہوں، لیکن جس کے معاف کر دینے پر میری بخشش ہو سکتی تھی وہ تو اس دنیا میں اب ہے ہی نہیں۔